परचम, ये प्यारा परचम, हमारा परचम, ये प्यारा परचम, ये परचमों में अजीम परचम, ये परचमों में अजीम परचम, अताए रब्बे करीम परचम, हमारा परचम, ये प्यारा परचम। हमारी अज़मत का पासबां है, हमारी मिल्लत का तर्जुमा है, हमारे एहसास का बयां है, हमारी रिफ़अत का आसमां है, अजीम मिल्लत, अजीम परचम, अजीम मिल्लत, अजीम परचम, अताए रब्बे करीम परचम, हमारा परचम, ये प्यारा परचम, हमारा परचम, ये प्यारा परचम। फ़ज़ा में नग़्मे लुटा रहा है, शऊर मिल्लत जगा रहा है, दिलो नज़र में समा रहा है, तमाम आलम पे छा रहा है, फरंगे मौजे नसीम परचम, फरंगे मौजे नसीम परचम, अताए रब्बे करीम परचम, हमारा परचम, ये प्यारा परचम, हमारा परचम, ये प्यारा परचम। यही निशाने हरम हमारा, यही है अब्रे करम हमारा, ये जान हमारी, ये दम हमारा, रहेगा ऊंचा अलम हमारा, अलम हमारा अजीम परचम, अलम हमारा अजीम परचम, अताए रब्बे करीम परचम, हमारा परचम, ये प्यारा परचम, हमारा परचम, ये प्यारा परचम, ये परचमों में अजीम परचम, ये परचमों में अजीम परचम, अताए रब्बे करीम परचम, हमारा। मॉडल स्कूल का शुक्रिया और काजी अतीकुर-रहमान साहब का भी शुक्रिया कि आज इतनी जोश वाली और इतनी ज़बरदस्त जो यौम पाकिस्तान के हवाले से होने वाली तकरीब में मुझे बुलाया गया। और इसका जो नाम है वो बहुत ही निराला था और नादिर था कि इश्क़ पाकिस्तान को हमें हमारे इश्क़ की ज़रूरत है। और इश्क़ का जो मतलब
کسی زمانے میں ہوا کرتا تھا، علامہ اقبال علیہ رحمت کے بعد اس کے وہ معنی تبدیل ہو گئے ہیں۔ تو اب عشق کا مطلب ہے کام کرنا، محنت کرنا، لگن کر دکھانا اور کسی چیز کو ترقی دینا۔ اور پاکستان کو ہماری ضرورت ہے، ہماری توجہ کی ضرورت ہے، ہمارے اخلاص کی ضرورت ہے، ہمارے جو تعلیم کی ضرورت اور پیشہ ورانہ چیزوں کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے لیے کبھی بھی کسی بھی ابہام میں خود کو شکار نہ ہونے دیں۔ نئے بچوں کو اساتذہ کرام کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ بچوں کے دلوں میں یہ بات بتائیں کہ پاکستان ہے اور پاکستان کو بنانے والے مسلمان تھے، اور انہوں نے اس لیے بنایا ہے کہ یہاں پہ مسلمان آزادی کے طور پر اسلامی اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں۔ یہاں یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ پاکستان میں ایک بڑی تعداد میں ہماری اقلیتی برادریاں بھی موجود ہیں، اور وہ بھی اس وقت اپنے گرجا گھروں میں اسپیشل سروسز ہو رہی ہیں اور وہاں پہ عبادات ہو رہی ہیں، گردوارہ مندر جہاں پہ بھی وہ ہیں وہ پاکستان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کی پراسپیرٹی کے لیے۔ اور یہ ہم سب نے مل کے پاکستان کو بنانا ہے۔ پاکستان نے بہت سارے محاذ پہ لڑنا ہے اور ہم سب نے مل کے ہاتھ جوڑ کے محبت کے ساتھ اس پہ ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح کے دن منانے کی توفیق ہمیں دے اور پاکستان دن دگنی رات چگنی ترقی کرے۔ پاکستان زندہ باد۔ الرحمن الرحیم۔ آج سر سید ماڈل اسکول اینڈ کالج میں پاکستان سے محبتوں کے اظہار کے لیے ہمارے طلباء نے عشق پاکستان سیمینار کا انعقاد کیا ہے۔ یہ بچے مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اپنے پاکستان، اپنے ملک کے ساتھ، اپنے وطن کے ساتھ محبتوں کا اظہار کیا ہے۔ آج کے اس عشق پاکستان سیمینار کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو پاکستانیت کے جذبوں سے معمور کریں، اور بالخصوص نظریہ پاکستان جس پر آج ادبار کے بادل چھائے ہوئے ہیں، ہم ان بادلوں کو بالکل دور کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں کہ پاکستان کا جو نظریہ ہے بنیادی طور پہ وہ اتنا سٹرونگ ہے، اور ہماری کمٹمنٹ لیول جو ہے وہ اس حوالے سے اتنا زیادہ ہونا چاہیے کہ آنے والی نسل کو ہم ایک مضبوط اور مستحکم پاکستان دے کے جائیں۔ ہماری آج کی اس تقریب میں ہماری خوش بختی ہے کہ ہمارے پاس سینیٹر پیر صابر شاہ صاحب، جن کے دادا جناب سید احمد شاہ سریکوٹی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت اہم کردار ہے تحریک پاکستان میں، آج وہ ہمارے چیف گیسٹ ہیں ہمارے ساتھ۔ ہمارے پاکستان کا ایک بہت بڑا نام پروفیسر ڈاکٹر عادل سعید قریشی صاحب، جو کئی کتب کے مصنف ہیں اور حال ہی میں انہوں نے نظریہ پاکستان کے حوالے سے PhD مکمل کی ہے، وہ بھی تشریف فرما ہوئے، میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ اور میں آج کے اس عشق پاکستان سیمینار کے حوالے سے میں آپ لوگوں کے توسط سے پورے پاکستان کو یہ پیغام دیتا ہوں، نوجوان نسل کو، کہ وہ اپنے ملک سے محبت کریں اور ملک سے محبت کے جذبوں سے معمور ہو کہ جب ہم آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ ہم آئندہ آنے والی نسل کو ایک مضبوط، مستحکم اور توانا پاکستان دے کے جائیں گے۔ پاکستان ہماری جان ہے، پاکستان ہماری روح ہے، پاکستان ہمارے قلب میں دھڑکنے والا ہمارے جو کیفیات اور احساسات ہیں، ہم پاکستان کو اس سے عبارت کرتے ہیں۔ میں سر سید اسکول کالج میں آج میں مشکور ہوں قاضی ترک الرحمان صاحب کا کہ آج انہوں نے یہاں پہ ایک بڑی خوبصورت تقریب جو ہے اس کا انعقاد ہوا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ پاکستان جو ہمارے پاس امانت ہے، جو ہمارا ورثہ ہے، وہ اپنی نسل تک منتقل کرنا یہ وقت کی ضرورت ہے۔ اور آج کی یہ جو تقریب ہے، میں سمجھتا ہوں اس کے اندر جو اسپرٹ ہے، اس کے اندر جو جذبہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے پاکستان حاصل کیا، کیوں بنایا، کیسے بنایا، اور اس کی پاکستان کی حیثیت کیا ہے، پاکستان کے رہنے والوں کے لیے، عالم اسلام کے لیے اس کی کیا حیثیت ہے، اس کی روحانی جو جس طرح عتیق صاحب نے اور ڈاکٹر صاحب نے اس پہ بات کی، تو یہ پاکستان کے حوالے سے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی نسل کو، جو ہماری روٹس ہیں، پاکستان کی جو جڑیں ہیں، ان جڑوں کے ساتھ ہم اپنے آپ کو وابستہ رکھیں، اور یہ جڑیں تر و تازہ ہوں گی، اور یہ تر و تازہ ایسی تقریبات سے ہی ہوں گی۔ جب ہماری جڑیں مضبوط ہوں گی تو پاکستان مضبوط ہوگا۔ حب الوطنی کے جو تقاضے ہیں وہ ایسے ہی تقریبات منعقد کر کے ہم ان جذبوں کو، حب الوطنی کو ہم مضبوط کر سکتے ہیں، اور ہمیں کرنا بھی چاہیے کہ یہ پاکستان جو ہے یہ اللہ کی نعمت ہے، اور ہمیں اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے، اور اپنی نئی نسل کو، جہاں ایک طوفان ہے، ایک سیلاب ہے، ہر طرف سے سوشل میڈیا جو ہے
اس نے ایک تہلکہ مچایا ہوا ہے. ایسے وقت میں اپنے ایمان کو قائم رکھنا اور اس ملک سے اپنی محبت اور وفاداری کو قائم رکھنا یہ وقت کا تقاضا ہے اور اس کے لیے ایسی تقریبات بہت ضروری ہیں. الرحمن الرحیم. مثبت صحافت کا اقدام سب سے پہلے پاکستان سلام پاکستان پورے پاکستان کی طرح ضلع ہری پور میں بھی جشن آزادی کا جو دور ہے وہ عروج پر ہے. محرم کے بابرکت مہینے میں یوم آزادی منانا ہماری امنگوں اور ہماری مذہبی روایت کے مطابق ہے. آج سر سید ماڈل اینڈ کالج میں بہت اچھی تقریب کا انعقاد کیا تھا. اس تقریب کے مہمان خصوصی سینیٹر پیر ساور شاہ صاحب پاکستان مسلم لیگ کے رہنما ہے, انہوں نے شرکت کی اور قومی سلامتی کے لیے کیک کاٹا گیا اور بہت بچوں نے ملی نغمے بھی گائے اور ملی ترانے بھی گائے اور پاکستان کی جدوجہد کے لیے اپنا گلوا بھی گرمایا. کہتے ہیں پلٹنا جھپٹنا جھپٹ کر پلٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے یہ پانا. میں ڈاکٹر ارشد جمال, الجزیرہ اردو انٹرنیشنل, پاکستان کے PK ہری پور.